جی، حج کو جامع العبادات کہتے ہیں۔ یہاں تک بات لاسٹ کلاس میں بھی کی تھی ہم نے۔ تو دیکھیے اب یہ کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ یقیناً اس کے بارے میں آپ آج سے پہلے بھی کافی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، میں پھر بھی دہرا دیتا ہوں تاکہ کچھ باتیں مزید ذہن نشین ہو جائیں۔ دیکھیے بیٹا، نماز کے لیے قرآن و حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صلاۃ، یعنی عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ تو کہا پھر یہ جو نماز لفظ ہے یہ کس زبان کا ہے؟ یہ ایم سی کیوز میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو بہرحال لفظ جو نماز ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ کون سی زبان کا ہے؟ فارسی زبان کا۔ تو اب عربی میں نماز کے لیے جو لفظ آیا صلاۃ، اس کے بہت سے مطلب نکلتے ہیں، تاہم میں یہاں پر کچھ، جیسے کہ صلاۃ کا ایک مطلب ہوتا ہے دعا، ایک مطلب ہوتا ہے مانگنا، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے درود و سلام، اس کا مطلب ہے حمد و ثنا، اس کا ایک مطلب ہے رحمت، اس کا ایک مطلب تسبیح، تو اس طرح بہت سارے مطلب نکلتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے بیٹا، عربی جو ہے وہ نہایت فصیح و بلیغ زبان ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے سینکڑوں مطلب بھی نکل سکتے ہیں۔ تاہم وقت کے قلت کے پیش نظر یہاں پر ہم نے چند لفظ آپ کو لکھ کر دیے ہیں جو ایم سی کیوز میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، آپ اسے ذہن نشین کر لیں۔ اب یہ کہ کیا نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے کا نام ہے؟ تو یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ بیٹا ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے پھر، کس طریقے سے مانگیں گے کہ وہ نماز کہلائے گا؟ بیٹا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طریقہ عبادت کے ذریعے سے کچھ مانگنے کا نام نماز ہے۔ اب کہا کہ خاص طریقہ عبادت کے ذریعے، تو وہ طریقہ کہاں سے آیا؟ تو یقیناً وہی طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ دیکھیے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو جو طریقہ نماز کا ہمارے پاس موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی تعلیم فرمایا ہوا ہے۔ تو گو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنے کا نام نماز ہے، ٹھیک۔ اب یہ کہ نماز کے فرض ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط کہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ بلوغت اس کے لیے شرط ہے، لیکن بالغ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں میچیور۔ تو اگر ایک میچیور کا ایک اور معنی لیا جائے تو مطلب ہوتا ہے پختہ۔ اب پختہ کا مطلب ہوتا ہے پکا، تو یعنی کہ جب بچہ پکا ہو جائے تو پھر اس کو نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن بیٹا جب ایک انسان اپنی عمر کے لحاظ سے پکا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کی جتنی بھی عادات ہیں وہ بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ پختہ ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس کو کسی نئی عادت اس کو ڈھلوانا یا پھر یہ ہے کہ اس کی کوئی پرانی چل رہی عادت کو چھڑوانا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسی لیے حکم یہی دیا کہ جب بچے 7 برس 7 ایئرس کی ایج کو پہنچیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اسے یعنی نماز کا حکم دو اور اس کے لیے ایسے معاملات پیدا کرو۔ اور اگرچہ یہ ہے کہ وہ 10 سال کی عمر پر پہنچ کر بھی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے تو سختی کرو، اور سختی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ کہ سختی میں ایک آدھ جو ہے وہ چپیٹ لگانی بھی پڑے تو یقیناً شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے سختی اس انداز سے بھی کی جا سکتی ہے۔ بٹ یہ کہ جتنا پیار و محبت سے سمجھایا جائے تو یہ زیادہ جو ہے وہ پر اثر ثابت ہوگا، بجائے اس کے کہ ماردار
کی جائے، کیونکہ ہمارا اپنا عمل جو ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے۔ تو بچے سب کچھ، کیونکہ بچہ تو کوڑا کاغذ ہے، بالکل پلین پیپر ہے بیٹا، اس پہ جو ہم لکھیں گے وہی لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ کہ اگر ہم خود نمازوں کے پابند ہوں گے تو یقیناً ہماری آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر وہ بھی اس کام پر خود بخود آمادہ ہو جائیں گی۔ تو گو کہ اس کے لیے بلوغت شرط ہے کہ فرض ہونے کے لیے، لیکن یہ کہ تلقین تاکید 7 سال کی عمر سے ہی شروع ہو جانی چاہیے، تاکہ اس کی عادت، کیونکہ جب وہ پختہ ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو پھر یہ کہ اس کی یہ نماز پڑھنے کی عادت بھی جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہوگی، لہذا یہ کہ بعد میں وہ نمازوں کا پابند ہی رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب یہ کہ معنی و مفہوم پر بات ہو گئی، تو دیکھیے جہاں تک بات ہے قرآن مجید کی روشنی میں نماز کی اہمیت، تو چند قرآنی آیات کے آپ نے یہاں پر ترجمے کوٹ کرنے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو اس آیت کا جو ہے وہ سورت کا نام اور آیت کا نمبر بھی یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ کو سورت کا نام یا آیت کا صحیح نمبر یاد نہ ہو تو آپ یہ جملہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے بعد جو ترجمہ ہو وہ ترجمہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، اور چند ایک یعنی کم سے کم کوئی 5-8 ترجمے یہاں پر لکھنا ضروری ہے تاکہ لگے کہ اس ہیڈنگ میں آپ نے کچھ لکھا۔ پھر یہ کہ قرآنی آیات کے ہم نے ترجمے لکھنے کی بات کی ہے، چند آیات کی۔ ویسے تو قرآن کریم نماز کی اہمیت تقریباً قرآن کریم میں 700 مقامات پر مختلف انداز میں جو ہے وہ نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ ٹھیک، تو اسی سے ہم اس رکن کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن نے بسا مقامات پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، یہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس دن سے ہم پر فرض ہوئی اس دن سے لے کر تا دم مرگ، یعنی کہ مرنے تک جو ہے اس رکن کے اوپر ڈٹے رہنے کا نام ہے قائم کرنا۔ اور تقریباً قرآن کریم میں 32 مقامات 32 ٹائمز ایسا ہوا کہ نماز کے ساتھ ساتھ رب العزت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو آپ یہ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ حدیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں کہ انفرادی نماز کے مقابلے میں یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ میں نے اس کی مثال یوں دیتا ہوں میں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے انڈیویجولی اپنی نماز پڑھی اور اس وقت یہ کہ مثال کے طور پر آپ کو اس نماز پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر یہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تو اسی نماز پر 100 کی بجائے 2700 نیکیاں ملتی، 27 ٹائمز جو ہے وہ نیکی بڑھا دی جاتی ہے۔ بہرحال حدیث کے الفاظ ہیں یہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن کریم میں، تو قرآن کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، تو دیکھیے قرآن نے ایک مقام پر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک رکوع ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو لفظ ہیں شریک رکوع ہو جاؤ، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس کا مطلب دیکھیں جب ہم انڈیویجولی انفرادی طور پر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں عموماً ایسا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اب مثال کے طور پر ایک شخص سے وہ نماز آپ سے پہلے سے شروع کر چکا ہے، اب وہ حالت قیام میں تھا، آپ گئے، آپ نے جب قیام کے لیے ہاتھ، اللہ کو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر، تو اب آپ نے ہاتھ باندھے، اب تک آپ قیام میں تھے، وہ شخص رکوع میں چلا گیا، آپ رکوع میں پہنچے وہ قوما میں آ گیا، آپ قوما میں کھڑے ہوئے وہ سجدے میں چلا گیا، آپ سجدے میں پہنچے وہ تشہد جلسے میں ہے، آپ اگلے سجدے کے لیے گئے وہ اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص انڈیویجولی انفرادی طور پر جب نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو ہر کسی کے ارکان الگ الگ ہو سکتے ہیں،
نماز کے جو ارکان ہیں، لیکن یہ کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہ ایک امام کی اقتداء میں چل رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ اگر امام کہتا اللہ اکبر تو سب نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، امام نے قرات کی، اب جو وہ مقتدی خاموش رہے، پھر اس کے قرات کے بعد امام نے کہا اللہ اکبر تو امام بھی رکوع میں گیا اور اس کے پیچھے تمام مقتدی چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو سب کے سب اس ایک امام کی آواز پر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک رکوع ہو جاؤ، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جس کا مطلب کہ یہاں پر جو بات ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہو رہی ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں، باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے دیگر آیات مبارکہ کے ترجمے جو ہے وہ نوٹس کے اندر موجود ہیں، آپ مزید تفصیلات کے لیے جو ہے وہ نوٹس بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگلا حصہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت۔ تو بیٹا متعدد احادیث مبارکہ، سینکڑوں ہزاروں احادیث نماز کی اہمیت پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہیں۔ تو باقاعدہ کتب حدیث کے اندر پورے چیپٹرز ہیں، جیسے باب الصلاۃ، پورا ایک نماز سے متعلق باب ہے کہ جس میں تمام احکام جو ہے وہ نماز سے متعلق بیان کیے گئے ہیں نہایت تفصیل کے ساتھ۔ لیکن ہمیں کسی چند احادیث کے ترجمے یہاں پر کوٹ کرنے ہیں جس سے نماز کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا گویا اس نے دین کی عمارت کو مسمار کر دیا۔ مزید برآں ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب اس میں یہ جو لفظ ہے معراج، یہ لفظ عروج سے نکلا ہے، بلندی سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج جو ہے وہ آسمانوں پر بلا کر جو ہے وہ معراج کرائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ تو حضور کی جو معراج ہوئی وہ آپ کی اپنی شان کے لائق تھی، تو مومن کے لیے جو معراج ہے وہ یہ نماز ہے، یعنی یہ نماز پڑھ کر ایک مومن جو ہے وہ معراج کو پا سکتا ہے، یعنی ایک بلند مقام کو، ایک عروج کو پا سکتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ الصلاۃ افضل الجہاد، کہ نماز جہاد سے افضل ہے، کیونکہ نفس پر کافی گراں ہے، تو اسی وجہ سے اب جیسے آج کل کی اگر ہم بات کریں تو یہ سردیوں کے موسم چل رہے ہیں، اور اس میں یہ کہ فجر کے وقت سردی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت فجر کے لیے اٹھنا یہ ہماری اس جو ہے وہ طبیعت پر نہایت ہی گراں گزرتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ کے ایک بند میں لکھا کچھ یوں، وہ لب کشا ہوتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں کہ یہاں پر کہ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ بندوں سے فرما رہا ہو کہ اگر مجھ سے محبت ہوتی تو یقیناً یہ نرم گرم جو ہے وہ بستر چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی اذان میں جو ہے وہ مؤذن یہ ندا کر رہا ہوتا ہے، یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 یعنی 45، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بے شمار اس کے فوائد ہیں، اور احادیث مبارکہ بھی اس بات پر جو ہے وہ بعین دلیل ہے کہ ایک مقام پر فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کچھ احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں، بقیہ تفصیل نوٹس کے اندر درج ہے، یقیناً آپ لوگوں کو بہت جلد وہ بھی پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ اب یہ کہ
یہ تو بات تھی کہ کتنی احادیث مبارکہ 5 6 7 کے ترجمے، چند قرآنی آیات کے ترجمے اور اس کے علاوہ اب یہ کہ اگلا جو حصہ ہے ہمارا فوائد کا، تو اس سے پہلے یہ کہ ایک آدھ مزید جو ہے وہ بات وہ یہ کہ نماز پڑھنے کی یہ فضیلتیں ہیں، تو یقیناً نہ پڑھنے پر بھی کچھ وعیدیں ہیں کہ ڈرایا گیا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا۔ یہاں پر لفظ جو کفر ہے وہ انکار کے معنوں میں آتا ہے، اور عربی میں کفر عام انکار مراد ہے۔ دیکھیے انکار کے 2 طریقے ہیں، ہمارے یہاں پر یہی ہے کہ اگر ایک کوئی شخص برملا انکار کرے تو ہی اس کے انکار کو انکار مانا جاتا ہے، تو یہ یقیناً جو ہے وہ بات غلط ہے۔ دیکھو کفرا انکار کیا یعنی جھٹلانا۔ اب یہ کہ میں اگر آپ میں سے کسی بچے سے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں کہ بیٹا یہ کام آپ نے کرنا ہے، اور اس وقت کلاس کے اندر موجود جتنے بھی بچے ہوں اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ سر آپ نے جو کہا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو پوری کلاس اس کو لعنت ملامت کرتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ سر کی بات نہیں مانی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ کو ہوم ورک کرنے کے لیے دیا تھا، جس پر اس بچے نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، تو اس کا انکار اب سب پر واضح ہے، اور سب نے جو ہے وہ اس پر انکار کا فتویٰ لگایا کہ یہ منکر ہے اور یہ سر کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ لیکن جو وقت متعین کیا گیا تھا اس ہوم ورک کے لیے کہ جب وہ وقت مقررہ آیا تو آپ نے بھی وہ ہوم ورک تو نہیں کیا تھا، تو پھر یہ کہ اب جو انہوں نے بعد میں بھی نہیں کیا ان پر کیا حکم لگے گا؟ تو اگر دیکھا جائے تو جہاں تک استاد کی بات نہ ماننے پر ہم نے اس کو انکار کا فتویٰ لگایا، تو یہ فتوے تو تمام بچوں پہ لگنے چاہیے، کیونکہ انکار تو انہوں نے بھی کیا نا بھئی، اس وقت اقرار ہو جاتا کہ جب آپ واقعی میں میری بات کو مان لیتے۔ تو یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی، جان بوجھ کر، اس میں لفظ متعمدا، عمدن یا قصدن کہتے ہیں جان بوجھ کر کہ ارادتاً اس نے ایسا کیا، فقد کفر تو اس نے کفر کیا، یعنی اللہ کے اس حکم کا اس نے انکار کیا۔ اور یہ یقیناً بہت بڑی بدبختی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان ڈھال ہے، کہ سپر ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، تو اگر بیچ سے اس ڈھال کو ہٹا دیا جائے تو فقط اس ایک عمل میں وہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، مومن اور کافر، اس ایک عمل میں، کیونکہ کافر تو پڑھتا نہیں ہے، اگر مومن بھی نہ پڑھے تو اس پھر عمل میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور یہ تو پورے جڑ سے نہ پڑھنے کی بات تھی۔ حدیث کریمہ کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف بغیر عذر شرعی، بلا عذر شرعی جماعت ترک کرنے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بلا عذر شرعی، بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ اپنی جماعت ترک کرتے، جماعت یعنی نماز وہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں لیکن، اور وہ بھی وقت مقررہ پر پڑھتے ہیں، قضا بھی نہیں کرتے، لیکن یہ کہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں اور بلا وجہ انہوں نے جماعت کا ترک کیا، حالانکہ شریعت نے کچھ عذر رکھے ہیں کہ جن میں اجازت دی ہے کہ جماعت ترک کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی عذر نہیں پایا جا رہا اور بلا عذر شرعی اگر اس نے جماعت کو ترک کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ تو یہ مندرجہ بالا یعنی کہ جو مذکورہ جتنی بھی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھیں، آیات مبارکہ پڑھیں، ان سب سے در حقیقت نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج کی کلاس کو اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس لیکچر کو سمیٹتے ہوئے، حالانکہ 2 حصے مزید ہیں، نماز کے انفرادی فوائد اور اجتماعی فوائد رہی زندگی، تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں ہم ان کے فوائد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات جل مجدہ جو نماز پڑھتے ہیں انہیں استقامت نصیب کرے، جو نہیں پڑھتے انہیں ہدایت نصیب کرے، اور علم دین کے لیے ہمارے ذہنوں اور ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔